رانا صاحب، سہیل آفریدی صاحب جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، انہوں نے بھی آج ایک سٹیٹمنٹ دیا، ذرا سنائیں جی سہیل آفریدی صاحب نے کیا کہا ہے۔ ایک بات جو ہے آپ بھی جان لیجئے اور جو ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی جان لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی مسلح جتھا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی قوت ہے جو ہمیشہ ڈائیلاگز پر یقین رکھتی ہے۔ اگر کوئی مؤثر ڈائیلاگز ہو جو پاکستان کی بہتری میں ہو، پاکستانی عوام کی بہتری میں ہو، ہم تو ویلکم کہتے ہیں۔ جی رانا صاحب، سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی ڈائلاگ ہوگا تو ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں، تو کوئی ایسے ڈائلاگ کا کوئی امکان ہے؟ سہیل آفریدی صاحب 2 مرتبہ جب وہ پرائم منسٹر صاحب سے ملے ہیں تو میں بھی ان میٹنگز میں موجود رہا ہوں، تو وہاں پہ بھی انہوں نے ٹھیک ہے اپنے ورکرز کے درمیان یا اپنا سیاسی موقف وہ جس طرح سے بھی پیش کرتے رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہاں پہ انہوں نے کافی مثبت جو ہے وہ بات کی، اور پرائم منسٹر سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے صوبے کے متعلق، اپنی جو فائنینشیل کنڈیشنز ہیں ان کے متعلق انہوں نے بات کی، اور سیاسی لحاظ سے بھی انہوں نے مثبت بات کی۔ جس طرح سے عامر ڈوگر صاحب نے کہا ہے، تحریک انصاف میں جہاں پہ کچھ ہارڈ لائن لینے والے دوست موجود ہیں تو وہاں پہ عامر ڈوگر صاحب جیسے بھی دوستوں کی کمی نہیں ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ افہام و تفہیم اور مذاکرات کی بات کی ہے۔ ہم کل اپوزیشن لیڈر ان قومی اسمبلی جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب سے، اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ ناصر عباس صاحب، تو ان کے پاس بھی ہم کل گئے تھے۔ وہاں پہ بھی کافی مثبت باتیں ہوئی ہیں جو میرا خیال ہے کہ ساری آن ایئر تو نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس بات کے امکانات ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر کی ملاقات ہوگی۔ یہ بہت اچھی خبر ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، تو اگر یہ ملاقات ہو رہی ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو مزید ریلیف ملے گی؟ ریلیف تو ان کو عدالت سے ملنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے اس ریلیف کو ہمارے کسی سیاسی عمل کا نتیجہ قرار نہیں دیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات کی ہے۔ تو ڈوگر صاحب، اس میں ایک سوال بڑا اہم ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر حکومت اور تحریک انصاف میں فاصلے کم ہو رہے ہیں اور سہیل آفریدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مثبت ڈائلاگ جو ہے اس کو ویلکم کہتے ہیں، تو 27 ستمبر کا جو لانگ مارچ ہے اسلام آباد کی طرف، وہ آگے جا سکتا ہے یا اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں آپ؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ملک میں سیاسی درجہ حرارت اسلام آباد کا تو آج کل بہت ہائی تھا، بالخصوص محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد کہ سسٹم کولیپس کر رہا ہے اور اس سے ایک بھونچال آیا، لیکن اب اگر آج ایک فیصلہ آیا ہے تو یہ آنے والے دنوں میں ایک موسم کے بدلنے کی، ایک خوشگوار موسم کے بدلنے کی نوید ہے، اور شاید یہ فیصلہ بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ موسم بدلنے کی نوید ہے، اور سیاست ڈے ٹو ڈے افیئر کا نام ہے۔ آج سیاست میں کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہوگا، تو یقیناً ہم بھی یہی چاہتے ہیں، جیسے سی ایم صاحب نے بھی کہا کہ ہم کوئی سیاسی جتھا نہیں ہے، ہم بھی عدالتوں سے مسلح جتھا نہیں ہے، ہم بھی عدالتوں سے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے صرف میرٹ پہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فیصلوں کی سنوائی ہو جائے۔ اب عمران خان صاحب کے اوپر 186 مقدمات ہیں، جس میں سے 100 مقدمے پنجاب میں ہیں، باقی کے اسلام آباد میں ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے۔ سائفر کو بھی آپ نے دیکھا اور باقی مقدمات بھی دیکھے، تو صرف عدالتیں ہمارے مقدمے سن لیں اور میرٹ پہ فیصلہ کر دیں۔ اچھا، اور ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکایا اور عدالتوں سے ہی ہمیں ریلیف کی، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے امید ہے، اور ہم جمہوریت اور آئین کی مضبوطی چاہتے ہیں، اور اس ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آنے والے وقت میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں
اب ان کو ختم کر کے بہت ساری چیزیں باقی رانا صاحب نے جو کہا آن ایئر نہیں ہو سکتی کہ کوئی بہتری لائی جائے. اچھا اس عوام کو بھی تو کوئی ریلیف اچھا رانا صاحب نے بالکل صحیح کہا, ساری باتیں آن ایئر نہیں ہو سکتی, ہم بھی جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتے. لیکن رانا صاحب ایک سوال بڑا اہم ہے کہ ابھی عامر ڈوگر صاحب نے محسن نقوی صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ کا ذکر کیا. اس سٹیٹمنٹ کے بعد ایک سیاسی بھونچال تو نہیں آیا, لیکن ایک سیاسی افراتفری پیدا ہوئی اور بہت سے بحثیں شروع ہو گئیں. اس میں ایک نئے صوبوں کی بحث بھی تھی, اور اس میں بلاول صاحب جو ہیں وہ پھر آزاد کشمیر کا الیکشن بھی تھا, ان کا لب و لہجہ بہت تیز ہو گیا. انہوں نے کہا جی کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے, اور اس میں پھر یہ بھی ایک مفروضہ سامنے آیا, مفروضہ کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی نئی آئینی ترمیم آنے والی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت شروع کرے, اور اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں, اور الٹی گنتی جو ہے وہ بلاول صاحب کی شروع ہو جائے گی. دیکھیں سیاست میں جو ہے وہ اس قسم کے مفروضے اور خیال آرائی جو ہے وہ ہونی چاہیے, لیکن اس قسم کے امکانات جو ہیں وہ فی الوقت تو موجود نہیں ہیں. بلاول صاحب کی جو تند و تیز تقاریر ہیں وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے ماحول میں تھی. اب آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ گزر چکا ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ الٹی گنتی کو سیدھا کر لیں گے. اچھا, تو باقی جو آپ نے بات کی کہ نئے صوبوں والی جو بحث ہے اس پہ حکومت کا کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا. نہیں, اس میں واضح موقف کیا سامنے آئے, وہ جن لوگوں نے اس معاملے کو جو ہے وہ اٹھایا تھا انہوں نے خود ہی اپنی وہ پہلی ہی میٹنگ میں جو غالباً وہ اکنامک فورم تھا تو اس میں اس قسم کی انہوں نے افراتفری مچائی اور اس قسم کی تقاریر کی کہ وہ ان کا جو ہے وہ اٹھان ہی نہیں ہو سکی. وہ معاملہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہ گیا, آگے چل ہی نہیں سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو صوبوں کا ہے, یہ آئین میں جو طریقہ موجود ہے یہ کسی صوبائی اسمبلی میں ڈسکس ہونا چاہیے, پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے, وہاں سے بات چلے گی تو پھر بات آگے پہنچے گی. 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ انہوں نے غلط فورم سے جو ہے وہ یہ اکنامک فورم کا معاملہ ہی نہیں ہے, انہوں نے غلط فورم سے یہ شروع کیا, اور اس طرح سے یہ بات جو ہے یہ شروع نہیں ہو سکی. نے ایک سیمینار شروع کر دیے ہیں اسی معاملے پہ, اور اس میں بیرسٹر عقیل ملک صاحب بھی ہمیں نظر آتے ہیں بیٹھے ہوئے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی بڑا اچھا منصوبہ ہے. تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے, یہ ان کی ذاتی رائے ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ بہت اچھا منصوبہ ہے تو بھئی اس کو پھر جو ریلیونٹ فورم ہے وہاں پہ لے کے آؤ, وہاں سے یہ پذیرائی پائے گا تو پھر ہی بات آگے بڑھے گی نا. تو فی الحال آپ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ نہیں, پیپلز پارٹی خیر ہم گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ ہے اور ہم بالکل اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیں گے, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کی تقسیم کے اوپر رضامند نہیں ہے, اور یہ ان کا بڑا پرانا سٹانس ہے جو کو آج یا کل کی بات نہیں ہے, یا اس منصوبے کے شروع ہونے کے وقت سے بات نہیں ہے. وہ ان کا یہ بہت پرانا مطالبہ ہے, اور اس کے اوپر جو سندھ میں جو عوامی جو حمایت ہے وہ بھی اس بات کو حاصل ہے. یعنی پیپلز پارٹی کا اپنا موقف بطور پولیٹیکل پارٹی وہ اپنی جگہ پہ, لیکن سندھ کے لوگوں میں بھی یہ بات جو ہے وہ موجود ہے. لیکن ایم کیو ایم آپ کی تقسیم نہیں چاہتی. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے جی کراچی کو علیحدہ صوبہ بناؤ, تو آپ اس کو کیسے راضی کریں گے؟ کراچی کو علیحدہ منصوبہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ بلدیاتی نظام کو امپاور نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اب بھی وہ جب صوبے کی بات کرتے ہیں, صوبے کی بات پرزور طریقے سے کرنے کے بعد وہ پھر دوبارہ یہی بات کرتے ہیں کہ چلیں کم از کم جو ہے وہ پھر یہ تو کر دینا. یعنی کہ وہ جو ایک آئینی ترمیم ایم کیو ایم نے پرپوز کی تھی آرٹیکل 140A میں, ہاں ترمیم کو چاہتے ہیں, تو آپ اس کو بھی سپورٹ کریں گے؟ اس کو ہم نے جب پی ڈی ایم میں ہم نے ایم کیو ایم کی سپورٹ حاصل کی تھی تو نہ صرف ان کے اس مطالبے کو ہم نے انڈورس کیا تھا, ہمارے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کی تائید کی تھی, اور پیپلز پارٹی تو غالباً سگنیٹری ہے ہماری طرح اس
مفاہمتی ڈاکومنٹ کی، جس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا تھا کہ ہم یہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کو امپاور کرنے کے لیے جو ہے وہ ترامیم کریں گے۔